جگہ اسمبلی کہہ رہے ہیں اس سے ویسے ہی لوگوں میں بھگدڑ مچ جائے گی. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کو ایک اچھا لیڈر مل سکتا ہے. اپنی سیاسی طاقت تیار کرنے کے دوسروں کی سیاسی غلامی اختیار کی. ریسائٹ ٹوڈے میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں کاشف سمن. مالیگاؤں شہر مذہبی اور سیاسی اعتبار سے بیدار شہر مانا جاتا ہے. مذہبی لیول پر یا سیاسی لیول پر جب بھی ملک میں کچھ بات آتی ہے تو مالیگاؤں شہر کا فیصلہ بہت اثر رکھتا ہے پورے ملک میں. آج شہر میں قیادت کی کمی نظر آ رہی ہے. آج جتنے بھی لیڈران ہیں وہ شہر کا اعتماد حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے میں ایک نام آتا ہے ہمارے سامنے، مولانا عمرین صاحب کا. عوام ان کا نام پیش کر رہی ہے. آج ہم بیٹھے ہیں مولانا عمرین صاحب کے ساتھ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا شہر میں لیڈران کا جو موقف ہے یا عوامی جو رائے سامنے آ رہی ہے اس پر مولانا کا کیا اپنا موقف ہے، کیا باتیں ہیں، ہم کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلا تو یہ کہ آپ کا نام ظاہر ہوتا ہے اسمبلی پارلیمنٹ کے لیے، تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک تو آپ پارلیمنٹ کی جگہ اسمبلی کہہ رہے ہیں اس سے ویسے ہی لوگوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، اور جو ابھی پرسکون ہیں ان کا سکون کیوں آپ غارت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات چلی ہے ایم پی الیکشن کے لیے، تو بہت سارے لوگوں نے رائے دی اور ضرورت کا احساس دلایا اور ایک ملی ضرورت اس کو قرار دیا، تو میں نے اس میں کچھ تھوڑی سی دلچسپی لی. ورنہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات آئی ہے، اسمبلی کے لیے بھی بات آئی، لیکن چونکہ وہ اپنا میدان نہیں ہے اور جو کام ہم نے چن لیا ہے اس کو کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اس لیے ادھر جانے میں کوئی زیادہ دلچسپی رہی نہیں. اس دفعہ جو ہے ایک ملی ضرورت کی وجہ سے تھوڑی سی دلچسپی لی گئی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں، کہا جاتا ہے یا ہے بھی ایسا کہ اسلام میں سیاست بھی ایک شعبہ ہوتا ہے. میرے بھائی، کیا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ سیاست کوئی شرعی چیز نہیں ہے؟ نہیں، سیاست تو ضروری ہے. سیاست کے بغیر کام نہیں چلے گا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اقبال نے کہا تھا. تو وہ تو ضروری چیز ہے. سیاست خود عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی آپ کے علم میں رہے. لیکن ہر ضروری کام میں انجام دوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. ایک بڑے عالم تھے، ایک بڑے سیاستداں، پڑوس کے ملک کے صدر، ان سے ملاقات کے لیے وہ گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو صدر صاحب اندر سے آئے تو انہوں نے مولانا کو دیکھ کر یہ کہا، ارے مولانا آپ یہاں آ گئے، سیاست تو بڑی گندی چیز ہے. تو مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سیاست تو بڑی گندی چیز ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ گندی ہی رہے؟ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ گندی ہی رہے. تو یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ علماء کو نہیں آنا چاہیے یا سیاست کوئی غیر شرعی چیز ہے، نہیں، لیکن ہر ضروری کام ہم ہی انجام دیں یہ ضروری نہیں ہے. ضرورت ہے صاف ستھرے لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی. شہر محسوس کرتا ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سیاست کو سمجھیں. صرف مخلص ہونا یا کام کا جذبہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. ابھی اس میں جب شہر کا ہم سروے کرتے ہیں تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے میں ایک با اعتماد شخص کا آنا تو وہ تو شہر کے حق میں اچھا ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ با اعتماد شخص میں ہی ہوں یہ کیا ضروری ہے؟ یہ تو عوام بول رہی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہے رابطہ کر رہے ہیں مجھ سے بھی، میرے متعلقین سے بھی، اور میسیج کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں.
خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں گے، لیکن یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کو تعلق ہے مجھ سے، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن میری دلچسپی بہت کم ہے۔ البتہ ایک ملی ضرورت کے پیش نظر اس الیکشن کے سلسلے میں، پارلیمنٹ الیکشن کے سلسلے میں نے تھوڑی سی دلچسپی لی اور کچھ مشورے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ شہر کے آئے ہوئے تھے، سرکردہ لوگ، سب اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، آ جائیے، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور۔ لیکن بہرحال میرے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ کب تک کے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، اب آپ دعا کیجئے کہ جلد ہو جائے تو اچھا ہے، آپ کی دعا مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کو ایک اچھا لیڈر مل سکتا ہے؟ ایک نہیں، دو چار مل جائیں، ایسی کیا بات ہے؟ ایک ہی کیوں آپ تلاش کر رہے ہیں؟ دو چار مل جائیں۔ ویسے بھی ہمارے شہر میں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارے شہر بہت زرخیز شہر ہے، اور یہاں ماشاءاللہ کمزور حلیوں میں بھی مضبوط لوگ ملتے ہیں۔ ابھی جیسے کانگریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکولر جماعت ہے، لیکن اس جماعت نے ابھی تک کے ایک بھی کینڈیڈیٹ مسلم نہیں دیا ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو نظر انداز کرنا تمام سیاسی پارٹیز کی طرف سے، خواہ وہ سیکولر ہوں یا غیر سیکولر، یہ نہایت دردناک بات ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسا سوتیلا رویہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بات کہی اور بار بار کہی اور پھر کہتا ہوں کہ آزاد ہندوستان میں ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے بجائے اپنی سیاسی طاقت تیار کرنے کے دوسروں کی سیاسی غلامی اختیار کی، سیاسی خود مختاری کے راستے پر نہیں گئے، غلامی کے راستے پر گئے، نقصان ہوا۔ بابر جب ہندوستان آیا تھا اس کو ہاتھی پیش کیا گیا، وہ شہ سوار آدمی تھا، ہاتھی نئی چیز تھی اس کے لیے، وہ چھلانگ لگا کے سوار ہوا، اور اس سے کہا فیل بان سے کہ مجھ کو دو، لگام میں چلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ گھوڑا نہیں ہاتھی، ہم ہی چلائیں گے۔ تو وہ چھلانگ لگا کے نیچے آیا دوبارہ، اور اس نے یہ کہا کہ بابر ایسی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ ہم نے اس ملک میں یہ غلطی کی ہے، ایسی سیاسی سواریوں پہ سوار ہوئے جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہ غلطی ہمیں دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔